اگر یہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی برادران اہل سنت کی نماز جماعت کو جوائن کر رہے تو یاد رکھیں کہ ثواب اپنے مقام پر نیت جماعت کی ہے، اور خاص آغا سیستانی کا مسئلہ یہ طریقہ فرادہ کا ہے، اپنی تلاوت آپ نے خود کرنا ہے۔ بس ایک بات کا خیال ہے کہ تقیہ کے علاوہ، اور تقیہ واجب نہ کہ تقیہ خود اختیاری، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو تقیہ اضطراری ہے اس میں مسئلہ اور ہے، عام حالات میں، اور خاص طور سے جب کہ آپ پہچانے جا چکے ہیں کہ آپ کا مکتب اہل بیت ہے، آپ کے لیے ہاتھ باندھنے کی اجازت حالت نماز میں نہیں ہے۔ اور اب تو آہستہ آہستہ علماء اہل سنت بھی اس بات کو قبول کرتے جا رہے ہیں کہ جیسے امام مالک کے ماننے والے ہاتھوں کو چھوڑ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی آپ کے لیے ان کے دلوں میں گنجائش پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ مسئلہ ہاتھ چھوڑنے اور ہاتھ باندھنے کا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی نماز طریقہ آل محمد سے آپ تک پہنچی ہے، اور آل محمد تک نماز خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی۔ باقاعدہ حماد کو امام نے، کٹے امام نے پوری 2 رکعت نماز سمجھائی ہے۔ حماد کو، راوی کا نام ہے، وہ پریشان ہے اور مولا اسے پوری نماز بتا رہے ہیں، ایسے انداز سے نماز سمجھا رہے ہیں جیسے کسی بچے کو نماز پڑھائی جاتی ہے۔ نماز کے حدود 4000 ہیں، نماز کے حدود 4000 ہیں، اور ہم تو 400 بھی پورے نہیں کر پاتے۔ کہ اپنا 400 تو بہت دور ہیں، 40 گنوائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مثال دیتا ہوں اسے سمجھانے کے لیے، کبھی اگر موقع بنا تو میں وہاں اس بات کو لے جاؤں گا کہ انگلیوں کا رکھنا، ہاتھوں کا رکھنا، انگلیاں کب ملا کر رکھی جائیں، کب کھول کے رکھی جائیں، انگوٹھا کیسے رکھا جائے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حدود نماز ہیں۔ تکبیر کہتے وقت انسان کے دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں کانوں کے بالکل ایسے موازی ہوں، پیرلل ہوں کہ جیسے معصوم نے بیان کیا۔ اسی انداز سے حالت سجدہ میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کہاں پر ہوں؟ پیچھے ہوں، آگے ہوں، کہاں؟ بالکل کانوں کے بالکل مقابل، جیسے حالت تکبیرۃ الاحرام کے اندر، ایسے ہی سجدے کے اندر انگلیوں کا رخ سمت قبلہ ہو، حتیٰ کہ پیروں کی انگلیوں کا رخ حالت قیام میں سمت قبلہ ہو۔ ایسے کھڑے ہونے کی ادب ہے نہیں، ادب نماز ہے یہ کہ دونوں پیروں کی انگلیاں سمت قبلہ ہو جائیں۔ یہ امام نے حدود سمجھائے حماد کو۔ تو خیر بات کہیں اور آگے نکل جائے گی، پھر مجھے وقت کو دیکھنا پڑ جائے گا۔ تو مثال کہنے کا مطلب یہ کہ آپ حالت تقیہ میں، جبکہ نماز اس کے علاوہ آپ نہ پڑھ سکتے ہو کہ ہاتھ باندھیں، اور موضوع ہے، لیکن فی الحال جو عام حالات ہیں ان میں تقیہ واجب نہیں ہے۔ تقیہ کہیں اگر ہے بھی تو خود اختیاری ہے، تو ہاتھ نہیں باندھ سکتے۔ اس حالت میں ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اہل بیت کے ماننے والے۔ اور اگر کبھی تقیہ واجب ہو تو موضوع الگ ہے، جبکہ جان، مال، عزت کا بچنا اسی بات پہ منحصر ہو جائے۔ اسی انداز سے نماز کی حالت میں آمین کہنا، حالت نماز میں آمین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آمین لفظ قرآن نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نماز کے علاوہ ہر دعا پہ، آپ بھی کہتے ہیں الہی آمین، ثم آمین، اللہم آمین، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حالت نماز میں نہیں، کیونکہ جماعت میں شرکت کے بعد جب جماعت کے سب لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ بھی
آمین نہ کہہ بیٹھے ہیں. اس لیے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ کھول کے بیان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص مسئلہ کہ برادران اہل سنت کے یہاں رکعت اول اور رکعت ثالث 4 رکعتی نماز کی بات کر لیں، ورنہ 2 رکعتی نماز کی بات کر لیں. 2 رکعت نماز میں رکعت اول کے بعد جب سجدہ دوم سے اٹھتے ہیں، پہلی رکعت کے سجدہ دوم میں سے اٹھتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر جلسے استراحت کیے ہوئے. اور آپ کے یہاں جلسے استراحت کرنا واجب ہے. تو روا روی میں ایسا نہ ہو کہ آپ اس واجب کو انجام نہ دے سکیں. تو جماعت میں شرکت کیجئے. جماعت کی نیت کا فائدہ کیا ہے کہ پھر فاصلے کے مسائل، پھر استدارہ دائرے والی جماعت. پوری دنیا میں ایک ہی مقام ہے جہاں نماز دائرے کی شکل میں ہوتی ہے، وہ مسجد حرام ہے. اور مسجد حرام میں خاص صحن خانہ کعبہ. کیا مطلب؟ ادھر امام کھڑے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف، آپ کھڑے ہیں رکن یمانی کی طرف، بیچ سے کعبہ نکال دیں تو آپ ہو جائیں گے آمنے سامنے. اس کا نام رکھا ہے فقہ میں نماز جماعت دائرہ، دائرے والی نماز جماعت. اگر آپ کی نیت جماعت کی اور طریقہ فرادہ کا نہ ہو تو مسائل ہو جائیں گے آپ کی نماز کے لیے. اسی لیے آسانی ہے کہ بہت سارے معاملات کور اپ ہو جاتے ہیں.